تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شم میری سالت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی، جس میں توریت کے مطابق اہم احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا و بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح و مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات، انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زرے بنا لیتے تھے اور لڑائی کے موقع ان کو پہن کر دشمنوں سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حال میں ان کا انتقال ہوا، اور عبادت کی انہی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں ایسا بنا دیا تھا جیسے نرم موم، جس طرح آپ اس کو موڑتے تھے مڑ جاتا تھا۔ شہر سیہون میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان تمام کو خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہر وقت رزق پہنچتا ہے، اور یہ نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، مگر اس میں نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، جبکہ انسان چند افراد کی ضروریات کی زندگی کا انتظام کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر پوری دنیا کے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہی تو ہے خالق اللہ۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ جتنی مرتبہ مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔
کتاب بخاری شریف حدیث پاک 662 روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا اور 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد دعا پڑھنا، وہ سب سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان المبارک مہینے میں روزدار کو افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل نرم اور آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ کتاب ترغیب حدیث پاک 1411۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لٹک کر خودکشی کی، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لٹکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی، اس کی ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ سے تھوپتا ہوگا۔ جس نے زہر کھا کر، جس نے پھانسی لگا کر، اس کے ہاتھ میں بھی زہر ہوگا اور پھانسی کی رسی ہوگی، وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا رہے گا اور وہ لٹکتا رہے گا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5778 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں اور یا کسی ٹینشن میں آ کر، دوا کھا کر، اونچائی سے گر کر، پھانسی لگا کر یا کسی بھی طرح وہ مرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 2360۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنج کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے، بیٹھا کریں گے۔ قرآن پاک سورہ حجر آیت نمبر 45 سے 47۔ حضرت خاریزہ بن سلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون شخص کو پکڑ کر لائے، یعنی پاگل شخص کو پکڑ کر لائے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام 3 دن دم کیا۔ سورہ فاتحہ کی وجہ سے اس کو اللہ نے شفا بخش دی، چنانچہ وہ 3 دن کے بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ کتاب ابو داؤد روایت ہے، طب نبی حضرت خاریزہ بن سلت حدیث نمبر 3420۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقہ کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقہ کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھی اور بہتر بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ